بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں سجاد سیاب۔ چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز پیش آنے والا واقعہ، لاہور میں جو ایک ناخوشگوار ترین واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کے سامنے ایک ایسے کردار کا ذکر کریں گے جس کا کردار ہیرو سے کم نہیں تھا، لیکن ہماری میڈیا نے، ہمارے سوشل میڈیا نے، ہماری ڈیجیٹل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لہٰذا میں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ویلاگ کروں گا اور اس کردار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی ہاں، گزشتہ روز اچھرا بازار میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت کو اس وجہ سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا گیا اس کے لباس کے اوپر، کہ اس کے اوپر جو کیلیگرافی ہوئی ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، وہ اس کے اوپر کوئی قرآنک آیات لکھی ہوئی ہیں یا کوئی پاک الفاظ سے اس کرتے کے اوپر وہ کیلیگرافی کی گئی ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے اور اس وہاں پہ ایک موب جمع ہو جاتا ہے، ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اور اس ہجوم نے اس عورت کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے ان کو مجروح کیا ہے، ان کو ہرٹ کیا ہے، لہٰذا آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ مذہبی جنونیت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں ہم کہ نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، بس کسی کے اوپر انگلی اٹھا دی اور چلیں جی۔ ہمارے ماضی میں یہ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ ایسے الزامات جن کے اوپر لگے ان کو زندہ بھی جلا دیا جاتا ہے، ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے ماضی کے ان تمام جو ہماری تاریخ ہے اس سے سبق نہیں سیکھا، اور اگر چند منٹ وہاں پہ پولیس لیٹ ہو جاتی، 15 کی کال پہ اگر سلو ایکشن ہوتا تو یقیناً ایک جان اور ہماری مذہبی جنونیت کی بھینٹ چڑھ جاتی اور وہ عورت آج زندہ نہ ہوتی۔ اس میں سب سے جو پہلا کردار، سب سے بڑا کردار یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ شہربانو نقوی، جنہوں نے بڑی دلیری سے، بڑی ان کی جو پروفیشنل مہارت ہے اس سے انہوں نے اس موب کو ڈیل کیا، وہاں سے اس خاتون کو لے کے نکلی اور محفوظ مقام پہ اس کو پہنچایا۔ یقیناً وہ پنجاب پولیس کا فخر ہے، پاکستان کا فخر ہے، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اسی میں ایک ایسا کردار جس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درگزر کر دیا گیا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، وہ کردار بھی بڑا امپورٹنٹ کام اس نے کیا ہے۔ وہ کردار نہ تو مسلمان ہے، نہ ہی اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہے، وہ مذہب کے لحاظ سے کرسچن ہے، کرسچن کمیونٹی کا ایک نوجوان جو اسی بازار میں، اچھرا بازار میں شوارمے کا، فاسٹ فوڈ کا کام کرتا ہے، اور اس نے یہ کیا کہ اس نے اس موب سے، اس ہجوم سے اس عورت کو بچانے کے لیے اس نے اپنی دکان کے اندر بند کر کے وہاں کا شٹر ڈاؤن کر لیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نوجوان نے کتنا بڑا رسک لیا۔ اس نوجوان کے اوپر یہ مذہبی جنونیت سے بھرے لوگ اس کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انسانیت کے ناطے اس عورت کو وہاں پناہ دی، اس کو اندر بند کر کے شٹر ڈاؤن کر دیا پولیس کے آنے تک، اور جب پولیس آئی تو اس نے شٹر کھول کے پولیس کو رسائی دی اس عورت تک، اور یقیناً اس کے بعد جو کردار تھا وہ محترمہ شہربانو نقوی نے نبھایا، اور محترمہ شہربانو نقوی نے جس طرح سے اس عورت کو وہاں سے نکال کے، اس عورت کو وہاں سے اس موب کو ڈیل کر کے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ محترمہ شہربانو نقوی ایک لیڈی پولیس آفیسر ہو کے اس موب سے جس طرح وہ ڈیل کر رہی تھیں،
ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس طرح وہ بات کر رہی تھیں، یقیناً لائق تحسین ہے، ان کو خراج تحسین، لیکن ہمیں اس کردار کو بھی نہیں بولنا چاہیے، اس کو بھی ہمیں یقیناً اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس کردار نے، اس نوجوان نے اس عورت کو وہاں پہ پناہ دی، اس عورت کو وہاں پہ محفوظ ایک جگہ میسر کی اسے، اور وہ شٹر ڈاؤن کر دیا وہاں بند کر کے۔ اگر وہ نوجوان اس عورت کو وہاں بند کر کے شٹر ڈاؤن نہ کرتا تو جس طرح سے مشتعل کراؤڈ جو موب وہاں پہ آ گیا تھا، یقیناً اس موب نے اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایسا الزام کسی کے اوپر لگ جائے تو وہ پاکستان میں ہی ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ ایک گجرانوالہ میں ایک سری لنکن مزدور کو زندہ جلا دیا گیا، پھر ماضی قریب میں ایک کرسچن جو ایک بستی تھی ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، لیکن کرسچن کمیونٹی کے اس نوجوان نے کمال، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سلام پیش کرنا چاہیے، اس کو بھی اعزاز سے نوازنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ جس نے ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے انسانیت کے ناطے اس نے قانون کا انتظار کیا، اس نے پولیس کا انتظار کیا کہ اس کا فیصلہ، ظاہر ہے ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ریاست کا قانون ہے اور قانون کسی کو سزا یا جزا دینے کا اختیار رکھتا ہے، کسی فرد واحد کے پاس، کسی موب کے پاس، کسی جتھے کے پاس کوئی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو فوراً وہیں پہ سزا سنائے، فوراً وہاں پہ ایکشن ہو اور آپ کی جان لے لی جائے۔ تو اس شخص کو یقیناً ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، اس کا نام، ناظرین و سامعین، کرسچن کمیونٹی کا وہ نوجوان، اس کا نام جانسن مسیح ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہیں بازار میں وہ ایک فاسٹ فوڈ کا بزنس کرتا ہے چھوٹا سا، یقیناً اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارا اسلام سے تعلق ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ اس ہمارے معاشرے میں فراڈ، اسلام کے نام پہ بے ایمانی، اسلام کے نام پہ دھوکہ دہی، اسلام کے نام پہ جھوٹے جعلی کاروبار، ہمارا آپ اندازہ لگا لیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اسلام کا نام استعمال کر کے، اللہ کا نام استعمال کر کے، ایک آپ کوئی ایک لکھا ہوگا بسم اللہ ریسٹورنٹ، اس کے اندر 2 نمبر اجزاء استعمال ہو رہے ہوں گے، مری ہوئی مرغیوں کا گوشت آپ کو، حالانکہ گدھوں کا گوشت کھلانے سے یہاں پہ لوگ نہیں ٹلتے، لیکن باہر انہوں نے اسلام کا ایک ٹچ دینے کے لیے بسم اللہ ہوٹل نام اس کا رکھا ہوگا۔ اسی طرح بسم اللہ جنرل سٹور اس کا نام رکھا ہوگا، اسی جنرل سٹور کے اندر ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں گے، اسی کے اندر ایکسپائر چیزیں بیچ رہے ہوں گے، اسی کے اندر جعلی اشیاء ہم فروخت کر رہے ہوں گے، لیکن کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کہنے کو دوسروں کے اوپر فتویٰ لگا کے اس کی جان لینے سے بھی ہم گریز نہیں کرتے۔ ناظرین و سامعین، یہی اسلامی ملک، ہمارا اسلامی معاشرہ، اب چونکہ ایک ہفتے میں رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ دیکھیے گا کہ دنیا بھر میں اشیاء خورونوش سستی ہوں گی، لیکن ہمارے معاشرے میں رمضان کے نام پہ منافع خوری میں 200 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا پھل، سبزیاں، دالیں، آٹا، چینی، ان سب کی جو ریٹس ہیں، یہ ماہ مقدس شروع ہوتے ہی اس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے چیمپئن ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ خدارہ، ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویوں پہ اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے، جب تک آپ اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق نہیں چلائیں گے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو اسلام کے نام پہ اوپر کسی کی جان آپ خطرے میں ڈال دیں۔ آپ اندازہ لگا دیں کہ جس عورت کے اوپر یہ الزام لگا، اس کو اگر آپ وہاں جان سے مار دیتے، دنیا میں ہمارا کیا میسج جاتا، دنیا میں ہمارا کیا ایک ہمارے معاشرے کا ایک مقام رہ جاتا،
جب پتہ چلتا، اور وہ یقیناً تحقیق تو ہم نے کرنی نہیں ہے، ایک تو ہم جائل ہیں، اوپر سے ہم تحقیق نہیں کرتے. اگر تحقیق ہم نے کی ہوتی، اس سے جا کے پیار سے کسی نے پوچھا ہوتا کہ یہ جو آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کیلیگرافی ہوئی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو یقیناً جس نے پہنا ہوا تھا اسے پتا ہوگا. لیکن جب موب کسی کو گھیر لیتا ہے اور اس کے اوپر ایک مذہبی لیبل آپ لگا دیتے ہیں، تو وہاں پہ اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اور وہ یقیناً کیا ایکسپلین کرتی، اس نے اگر ایکسپلین کیا بھی ہونا، اور یقیناً کیا ہوگا، تو اس کی سننی کس نے تھی. یہ واقعہ ناظرین و سامعین ایک واقعہ نہیں ہے اچھرا بازار میں. کہا یہ جاتا ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ اس واقعے کے ٹھیک 10 روز قبل اچھرا بازار میں ہی ایک اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جس عورت کے وہیں پہ کسی کے لباس کے اوپر اسی طرح کا الزام لگا، اس کو وہاں پہ لباس چینج کرنا پڑا، معافی مانگنی پڑی، اور وہاں سے اس کی جان بخشی ہوئی. تو میرے خیال میں اس معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سکولز میں بالخصوص جس کو ہم انگلش کے اوپر جن سکولوں میں اتنا زور دیتے ہیں، ہمیں عربی کے اوپر بھی زور دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے کو پتہ چلے کہ عربی ایک لغت ہے، عربی ایک زبان ہے. عربی میں کچھ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہیں قرآنک ورڈز لکھے ہوئے ہیں، کہیں آیات لکھی ہوئی ہیں، یا کہیں حدیث لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں اس چیز کو یقیناً سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام ایک بہت بڑا دین ہے. اسلام پوری میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اسلام جیسا جو پیار، محبت، ایک کشادہ دین کوئی دین نہیں ہے. لیکن ہم نے جو اسلام سے جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلام کے نام پہ جعلی کاروبار ہم کرتے ہیں، لیکن اسلام کو ہم نے اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ لوگ اسلام کا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ یا تو یہ دہشت گرد ہوں گے یا انتہا پسند ہوں گے. تو خدارہ اپنے جو رویے ان کو آپ بہتر کریں، اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کریں، اور کچھ بھی کسی کے اوپر ججمنٹل ہونے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ تحقیق کر لیں، سوچ لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ آخر ہم جو کہنے جا رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر الزام لگانے جا رہے ہیں، کیا یہ واقعی وہی بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا اس کے برعکس ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.